لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جن کو اللہ عز و جل نے رشد و ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ دنیا کی ہر قوم اپنے معاشرے کی تربیت کرتی ہے، اور جس طرح اسلام نے اپنے معاشرے کی تربیت کی ہے اس کا کوئی ثانی نہیں۔ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ دنیا کے تمام معاشروں کے اندر کامن ہیں، اچھائیوں کے لحاظ سے بھی برائیوں کے لحاظ سے بھی۔ مثلا جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، چوری کرنا، خیانت کرنا، فساد، لڑائی، یہ دنیا کی ہر مہذب قوم اس کو برا سمجھتی ہے، اور اسلام نے تو بدرجہ اولا اس لحاظ سے انسان کی فرداً انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ خاص کر اس کی تربیت کی، اور اسلام کہتا ہے وہ قولوا للناس حسنا، اچھے طریقے سے بات کرو، قولوا قولا سدیدا ادفع بالتی ہی احسن، اچھے انداز سے بات کرو۔ ان کامن برائیوں میں سے ایک چیز ایسی ہے جو مورلی اور ورچولی انٹلیکچولی بالکل انسان کی شخصیت کو ڈیمیج کر دیتی ہے، وہ ہے گالی دینا۔ اور گالی دینا ایسا ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان اپنے آپ کو انتہائی پستی میں گرا لیتا ہے۔ ایسی بری چیز کسی کو گالی دینا، کسی کے اوپر لعنت بھیجنا، لعن طعن کرنا، فحش گوئی کرنا، قرآن نے اس کو لہو الحدیث کہا، بد اخلاقی بد کلامی بھی کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی پہ لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت جاتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ مجھے فلاں شخص کی طرف بھیجا گیا تھا مگر میں تو اس کی طرف پہنچنے کا راستہ نہیں پا رہی، یعنی میں اس کو مستحق ہی نہیں سمجھتی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تو واپس لوٹ جا اس شخص کی طرف جس نے تمہیں بھیجا ہے۔ تو وہ شخص گالی کا مستحق نہیں، لعن طعن کا مستحق نہیں، تو وہ گالی اس شخص کی طرف واپس لوٹتی ہے۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، فرمایا مومن لعن طعن نہیں کرتا۔ مومن کا کیا کام ہے کہ اپنی زبان گندی کرے، اور مومن فحش گوئی نہیں کرتا اور زبان درازی نہیں کرتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور لم یکن النبی سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، میں نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو گالی دی ہو، برا بلا کہا ہو، یا کسی کے اوپر لعنت بھیجی، سوائے اس کے کہ جس کے اوپر لعنت اللہ نے بھیجی۔ یہ لعنت بھیجنا یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کسی پہ لعنت بھیجے، کسی مومن کے اوپر مومن کا یہ حق نہیں کہ وہ کسی کو گالی دے یا لعن طعن کرے۔ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اللہ نے جواب دے دیا تبت یدا ابی لہب، وہی الفاظ دہرا۔ گالی دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسق وقتالہ کفر،
گالی دینا فسق گناہ ہے، جرم ہے۔ گالی دینے والا شخص فاسق ہو جاتا ہے، اور فاسق اللہ نے شیطان کو کہا کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 5 نشانیاں بیان کی، ایک روایت میں 3 اور ایک روایت میں 4، تو ان میں کچھ کامن ہیں۔ کل 5 نشانیاں منافق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اذا خاصم فجر، کہ جب وہ کسی سے کوئی اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے ممکن، پھر وہ گالی دیتا ہے، اور گالی دینے والا شخص فاسق ہو جاتا ہے، گالی دینے والا شخص منافق ہو جاتا ہے۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن مجید کہتا ہے سورۃ سجدہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا ایک مومن اور ایک فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأویٰ، وہ نیک عمل کرنے والے، صاف ستھری طبیعت، نفاست کے اندر ان کا مزاج، ان کی زبان رکھنے والے، ان کا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جو فاسق لوگ، فاجر لوگ اور گندا بیہیویئر رکھنے والے لوگ، نیگیٹیوٹی جن کے اندر زیادہ ہو، ان کا ٹھکانہ تو اللہ نے جہنم رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت مانگ لی، اگر کوئی شخص اپنی زبان کی مجھے ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اور فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ اتنی ساری میں نے احادیث اور قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ کیا بات سمجھ نہیں آتی کہ گالی دینا، لعن طعن کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ گالی ایک فحش گوئی ہے، بے حیائی کی بات ہے، لہو الحدیث کہا قرآن نے اس کو، ایک فاسق ہو جانے اور منافق ہو جانے والی بات ہے۔ بد اخلاقی، بد کلامی کی یہ عکاسی ہے۔ گالی دینے سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ گالی دینے والا شخص اپنے سامنے کو کمزور، گھٹیا، نیچ سمجھتا ہے، اور خود متکبر سمجھتا ہے اپنے آپ کو، پھر وہ اس کو گالی دے رہا ہو۔ گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، اور گالیوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں میں نے عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی۔ سبب کیا تھا؟ گالی گلوچ کرتی تھی، لعن طعن کرتی تھی، شوہروں کی ناشکری کرتی۔ یہ سبب بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گالی دینے والا ملعون ہے، گالی دینے والے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پتہ ہے مفلس کس کو کہتے ہیں؟ غریب۔ ہمارے رسول اللہ جس کے پاس پیسے دینار نہ ہو۔ ہمارا نہیں، قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا کہ لوگ آ جائیں گے، کوئی کہے گا مجھے یا اللہ اس نے میرا حساب مارا ہے، مجھے اس نے تھپڑ مارا ہے، اس حدیث کے اندر لفظ ہیں قد شتم ھذا، یا اللہ مجھے اس نے گالی دی تھی۔ پھر اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی، اس کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے۔ آپ نے سنا ہوا ہے انسان اپنی نیکیوں کو برباد کر لیتا ہے گالی دے کر۔ مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا اس شخص کا اسلام ناقص ہے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ فرمایا جہاں گالی ہوگی وہاں بے حیائی ہوگی، اور فرمایا وہ شخص اشر الناس، لوگوں میں سے سب سے برا شخص وہ ہے جس کی گندی زبان کی وجہ سے، بد کلامی، بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے اجتناب کریں۔ یہ جتنی میں نے باتیں بتائی ہیں ہر ایک کے آگے میرے پاس حدیث نمبر موجود ہے، یہ احادیث کی بات ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، اللہ تو کہتا ہے اللہ کو گالی نہ دو۔ مشرکین اللہ کو گالی دیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا کرتے تھے، جبریل کو جو قرآن مجید لے کے آتا تھا اس جبریل کو گالی دیتے تھے، قرآن مجید کو گالی دیتے تھے، صحابہ کو گالی دیتے تھے۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک عام مسلمان کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے،
ایک عام مسلمان کی. فرمایا والدین کو گالی نہ دو، بیوی کو گالی نہ دو، اپنے ماتحت غلام کو گالی نہ دو، اور کسی فوت شدہ کو گالی نہ دو، سواری کو گالی نہ دو، جانور کو گالی نہ دو، مرغ کو گالی نہ دو، ہوا کو گالی نہ دو، بخار کو گالی نہ دو. اور قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ کسی کے معبود کو، جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہے، اس کے معبود کو بھی گالی نہ دو. اسلام کی تو یہ تعلیم ہے. اور ہمارا یہ کلچر بن چکا ہے کہ جب محرم شروع ہوتا ہے تو پھر صحابہ کے اوپر تبرہ بازی شروع ہو جاتی، نعوذ باللہ، لعن طعن شروع ہو جاتی، گالیاں دینا شروع ہو جاتی. بنیادی طور پہ دو احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات، جو شخص فوت ہو جائے اس کو گالی نہیں دینی، جو دنیا سے چلا جائے اس کو گالی نہیں دینی. اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ، جتنا مرضی بڑا کوئی دشمن ہو، گالی دینے کا حق نہیں آپ. اور دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ ہے، یہ مسلم کی روایت ہے 263 نمبر ہے، کہ شتم الرجل والدیہ، کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے، اپنی ماں کو گالی دے، اپنے باپ کو گالی دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من سب وعق والدیہ، اللہ لعنت بھیجتا ہے اس شخص پہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے یا والدین کو گالی دے. اب اللہ کے رسول، دین، اسلام، شریعت، وہ تو کہتا ہے کہ فوت شدہ لوگوں کو گالی نہ دو، ماں کو گالی نہ دو. ماں کی اسلام نے 5 شکلیں بیان کی ہیں، 5 صورتیں ہیں ایک خاتون کے اندر جو ماں کی درجات کے حساب سے، مقام و مرتبہ کے حساب سے 5 قسم کی مائیں ہیں. پہلی وہ ماں جس نے جنم دیا ہوتا ہے، وہ ماں ہے، وہ وراثت میں بھی حصہ دار ہے. دوسری وہ ماں جس نے جنم تو نہیں دیا مگر دودھ پلایا، رضاعی ماں، جس نے دودھ پلا دیا، اس کے لیے، اس کے سارے اولاد سارے اس کے لیے وہ محرم بن گئے. تیسرا وہ عورت، وہ خاتون جو باپ کے نکاح میں آ جائے، وہ بھی ماں کے درجے کو پہنچ جاتی ہے اور وہ بھی وراثت میں حصہ دار ہو جاتی ہے، جس کو ہم سوتیلی ماں کہتے ہیں. ایک شخص ایک شادی کرے، 2 کرے، 3 کرے، 4، اگر اس کی 4 بیویاں، 3 ہیں، تو وہ اس کی اولاد کے لیے، سب کے لیے وہ مائیں ہیں، اسلام نے کہا. اور چوتھی وہ عورت، وہ خاتون جس کی بیٹی سے آپ نکاح کر لیں، یعنی ساس، وہ بھی آپ کی محرم ہو، وہ بھی ماں کے درجے پہ پہنچ جائیں. اور 5ویں وہ، اللہ اکبر، فرمایا نبی کی مائیں، نبی کی بیویاں، ازواجہ امہاتہم، نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، وہ بھی ماں کے درجے کو ہیں. منع کر دیا اللہ نے، نبی کے بعد ان کی بیوی سے کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا. تو کیا اماں عائشہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں نہیں ہے؟ حضرت حفصہ ہماری ماں نہیں ہے؟ حضرت خدیجہ، وہ ساری کی ساری امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں ہیں. کوئی شخص اماں عائشہ کو گالی دے، اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی حیثیت نہیں؟ اللہ اکبر. کوئی شخص یہ کہے کہ وہ حضرت ابو بکر کو گالی دے، حضرت عمر کو گالی دے، یا حضرت عثمان کو گالی دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. یہ حدیث مسجد نبوی میں آپ جائیں، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے، بار بار نصیب کرے. وہاں وہ جو سبز رنگ کی جالی ہے اس کے اوپر یہ حدیث سنہرے عروج سے لکھی ہوئی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے، میرے حجرے سے لے کے میرے ممبر تک، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. تو آج ابو بکر بھی، عمر بھی اسی جنت، سرزمین جنت کے اندر مدفون ہے، موجود، آرام فرما رہے ہیں.
ایک عام مسلمان کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. اور جب صحابہ کی بات آتی ہے اللہ اکبر تو اللہ کا بھی غضب آ جاتا ہے، پھر اللہ کو بھی غصہ آ جاتا ہے. قرآن مجید سورۃ بقرہ کے اندر آیت نمبر 13 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اے پیغمبر ان سے یہ کہو کہ تم بھی ایمان لے آؤ جس طرح یہ ایمان لے آئے ہیں. کن کی طرف اشارہ ہے؟ صحابہ کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح یہ صحابہ ایمان لے آئے ہیں تم لوگ بھی ایمان لے آؤ. تو قالو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، انہوں نے کہا یہ نعوذ باللہ یہ بیوقوف، ان بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لے آئے. اللہ نے فوراً جواب دیا اس بات کا، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہ خود بیوقوف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں صحابہ کے مقام کا، ان کے درجات کا پتہ ہی نہیں ہے. اسی وقت اللہ نے جواب دیا. ایک غزوہ سے صحابہ واپس آ رہے تھے، غزوہ بنی مصطلق کی بات ہے. عبداللہ بن ابی اس نے صحابہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ الٹی سیدھی باتیں شروع کر. کہتا ہے دیکھو یہ وہاں سے لوٹے پھوٹے نعوذ باللہ آئے تھے، ہم نے ان کو جگہ دی، ہم نے ان کی مدد کی، اب یہ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں. اسی وقت فوراً حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن لی. انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یا رسول اللہ عبداللہ بن ابی ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو بلا لیا، تم نے یہ بات کی ہے؟ وہ قسم کھا گیا، کہتا میں نے تو نہیں بات کی، جھوٹ بول. اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، رو پڑے، گھر چلے گئے، جا کے اپنے آپ کو گھر میں بند. اسی وقت سورۃ منافقون اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کر دی. سورۃ منافقون فرمایا هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ کہتے ہیں کہ ان کا خرچہ بند کر دو، ان کو فنڈ دینا بند کر دو، ان کی مدد کرنا بند کر دو. یہ کہہ رہے ہیں، یہ عبداللہ یہ کہہ رہا ہے، عبداللہ کے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں، حتیٰ ينفضوا، یہاں تک کہ یہ آگے پیچھے ہو جائیں. اور اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقُونَ لَا يَفْقَهُونَ. فرمایا یہ دنیا کے خزانے یہ تو اللہ کے پاس ہے، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، یہ منافقین کو اس بات کا قائل ہے. اور پھر آگے فرمایا یقولون لئن رجعنا، یہ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. کہتا ہے ہم ذرا مدینے پہنچ لیں، مدینے پہنچ کے ہم عزت والے ان ذلیلوں کو اذل، ان نعوذ باللہ قرآن مجید اللہ نے اس کے الفاظ میں ہم ان کو مدینے سے نکال دیں. یہ اس نے باتیں کی تھی اور اللہ نے فوراً جواب دیا، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اے بدبخت، عزت تو اللہ کی ہے، عزت تو اللہ کے رسول کی ہے، اور عزت تو ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ، جو صحابہ ہیں، جو مؤمنین ہیں، جو ایمان لائے ہیں، جو انہوں نے ساتھ دیا ہے. عزت تو ان لوگوں کی ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ نے ان کو منافق کہہ دیا، ڈکلیئر کر دیا منافقین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. فوالذی نفسی بیدہ، قسم مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دے، اور میرا صحابی ما ادرک مد احدہم ولا نصیفا، میرا صحابی ایک مٹھ جو گندم وہ صدقہ کر دے، وہ احد پہاڑ والا اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا.
ولا نصیبا، یا اس کے نصف ایک چونڈی جو کی میرا صحابی صدقہ کر دے اور وہ شخص کو پہاڑ کا سونا صدقہ کر دے، وہ اس کے اجر کو برابر نہیں پہنچ سکتا۔ میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ فما لا تسبوا اصحابی فمن سبہم، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، برا بلا کہا، ان کی عیب جوئی کی، لعن طعن کی، فما فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس کے اوپر لعنت ہے اللہ کی، اللہ کے سارے فرشتوں کی اور ساری کائنات کے لوگوں کی بھی اس کے اوپر لعنت ہے، جو پیارے رسول کے صحابہ کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اسلام کی تو یہ تعلیم ہی نہیں، اور کوئی شخص دنیا کا یہ بتائے کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے، وہ ساری تعلیمات اسلامیہ ہمارے سامنے موجود محفوظ، کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ تم گالی دے دینا، اپنے دشمن کو گالی دینا، ابو بکر کو گالی دینا، صحابہ کو گالی دینا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کوئی تعلیمات انہوں نے یہ کہا ہو کہ میرے دشمنوں کو گالیاں دینا، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما ان کی کوئی تعلیمات کہ انہوں نے کہا ہو کہ میرے بعد لوگوں کو گالیاں دینا، اور اللہ تو کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، قرآن مجید واضح حکم لے کر تمہارے پاس آ چکا ہے، اپنی تربیت کر لو۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس کے باوجود جو شخص صحابہ کے بیہیویئر آف لائف کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کوئی رویہ اختیار کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں سے ہٹ کے کوئی رستہ اختیار کرتا ہے، فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر وہ جدھر جاتا ہے پھر اس کا منہ اسی طرف موڑ دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، ہم پھر بالآخر اس کو جہنم میں واصل کر دیتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جنت میں جانے کا رستہ نبی کا رستہ، صحابہ کا رستہ ہے، جو صحابہ کے رستے پہ چلے گا وہ جنت کو حاصل کرے گا، وہ صحابہ اور پیارے نبی کے رستے کو چھوڑ کر نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم، جو دوسرا رستہ ہے وہ تو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی ایک غزوہ کے اندر حاضری، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک صحابی کی کسی غزوہ کے اندر، ایک غزوہ کے اندر حاضری، اور صحابہ نے تو 80 غزوات کیے تھے، 40 غزوات کیے تھے، پتہ نہیں کتنے غزوات میں حصہ لیا۔ فرمایا غیر صحابی، مسلمان ہے مومن ہے، غیر صحابی کی اللہ اکبر ساری زندگی سے افضل وہ ایک غزوے کی حاضری ہے، چاہے وہ عمر نوح کیوں نہ پائے، وہ 1000 سال اس کی عمر ہو جائے تو صحابی کی غزوہ کے اندر ایک حاضری کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والا شخص، اس کی ایک گھڑی، ایک لمحہ غیر صحابی کی ساری زندگی سے افضل ہے، کیوں؟ براہ راست دین سیکھ رہا، اس کے سامنے وحی نازل ہو رہی ہے، وہ وحی کے کلمات پیارے رسول کی زبان ہلتی ہوئی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ بدر کا موقع آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جمع ہو گئے، فرمایا کیا مشورہ ہے؟ ابو سفیان کا بھی لشکر آ رہا ہے اور مکہ کے مشرکین بھی ہمارے اوپر چڑھائی کرنے والے ہیں، کیا مشورہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، کوئی بات کی، بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کوئی بات کی، بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں بھائی کیا مشورہ ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کئی صحابہ انصار میں سے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ لگتا ہے آپ کا اشارہ انصار کی طرف ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم وہ لوگ نہیں، اے پیارے رسول، اے آقا دو جہاں، ہم وہ لوگ نہیں کہ ہم یہ کہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جو کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے
کہ جا موسیٰ تو اور تیرا رب لڑ، انا ہا ہونا قائم، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم وہ لوگ نہیں، ہم یہ جو انہوں نے کہا تھا ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ مشورہ کیا؟ آپ حکم فرمائیں، آپ حکم کریں گے ہم سمندروں کو چیر دیں گے، وہ برقع غماد کی پہاڑیوں کو ہم سر کر دیں گے۔ یا رسول اللہ آپ حکم دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتا ہے۔ صحابہ کا مقام تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے جنت کا سودا کر لیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بیعت کر لی اپنی زندگی کی۔ یا رسول اللہ ہماری زندگی جو آپ حکم کریں، جو چاہے آپ کا مال ہم سے لے لیں، جو چاہے ہمارا مال آپ چھوڑ دیں۔ احد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا جاؤ ذرا پتہ لے کے آؤ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا کیا حال ہے۔ گئے، دیکھا زخمی پڑے ہوئے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے میں نے محسوس کیا 70-80 زخم، خون میں لت پت تھے۔ میں نے اللہ کے نبی کا سلام پہنچایا، انہوں نے جواب دیا اور انہوں نے کہا اے زید میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے آقا کو میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا آجد ریح الجنہ، یا رسول اللہ اللہ کے سارے وعدے سچے، میں جنت کی خوشبو پا رہا۔ اور فرمایا میری قوم انصار کو جا کے پیغام دے دیں کہ لوگوں میرے نبی کا خیال رکھنا، میرے نبی تک کوئی دشمن نہ آ پہنچے، ورنہ قیامت کے دن کوئی عذر تمہارا قبول نہیں ہوگا۔ احد کے میدان کے اندر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے ایک خاتون ملی، میں نے پہچان لیا، میں نے اسے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا ہے، تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، تیرا خاوند شہید ہو چکا ہے، تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ وہ کہتی ہے ما فعل رسول اللہ، مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے رسول کیسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے لیکن مجھے نظر تو نہیں آ رہا ہے۔ فرمایا وہ سامنے اور کے جب نظر آ گئے تو کہتی ہے اللہ اکبر، کہتی ہے واللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے میرے آقا آپ صحیح سلامت ہیں، آپ کی صحیح سلامتی کے بعد سارے غم ختم ہیں، کوئی غم نہیں ہے۔ باپ شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، خاوند شہید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بہت سونا قرآن مجید پڑھتے تھے، ان کی بات بڑی لمبی ہے، ایک چھوٹا سا جز آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے، کہتے ہیں اے ابی ان اللہ امرنی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے ان اقرأ علیک البینہ، علیک البینہ، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورۃ بینہ سناؤں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ انت صاحب القرآن، آپ صاحب قرآن، قرآن آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے، آپ مجھے سورۃ بینہ سنائیں گے؟ فرمایا ان ربی امرنی، میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہ سورۃ سناؤں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہوا سمان، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ میں ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے کہ میں تمہیں یہ سورۃ سناؤں۔ اللہ رو پڑے، اللہ کے ہاں اللہ کے نبی کے صحابہ کا تو یہ مقام ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بینہ پڑھ کے سنائی۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ابی بن کعب کو، کہتے ہیں میں نماز میں مصروف تھا، آیا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کی، فرمایا آج میرے اوپر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو اس سے پہلے نہ تورات کے اندر، نہ انجیل کے اندر، نہ زبور کے اندر، نہ قرآن مجید کے اندر، آج اس سے پہلے وہ صورت اللہ نے نازل ہی نہیں کی ہے، آج وہ صورت نازل ہوئی ہے
میں نے تمہیں بلایا کہ میں وہ سورت تمہیں سکھاؤں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سورت الفاتحہ تھی، 7 مسائل۔ پھر نبی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ سورت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سورت فاتحہ مجھے سکھائی، اور پھر میں نے یہ سورت صحابہ کو سکھائی، اور پھر وہ صحابہ نے سورت ایک دوسرے کو سکھائی۔ اللہ اکبر۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورت سیکھی، پھر دوسروں کو سکھائی، اور پھر انہوں نے آگے سکھائی، اور آج تک ہم وہ سورت سیکھ رہے ہیں، ہر رکعت کے اندر اس کو پڑھ رہے ہیں، قیامت تک پڑھی جائے گی۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان اس سے مصداق نہیں ہوگا کہ نیکی کرنے والے کا اجر اس شخص کی طرف آتا ہے، رہتا ہے جس کی طرف سے اس کی ابتدا کی گئی؟ اللہ کے ہاں صحابہ کا تو یہ مقام ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے جنہوں نے اپنی جانوں کے بدلے مجھ سے جنت خرید لی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فمن احبہم فبحبی احبہم، میرے صحابہ سے محبت وہی کرے گا جو مجھ سے محبت کرے گا، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو میرے صحابہ سے بغض عناد رکھے گا وہ دراصل مجھ سے بغض رکھے گا۔ فرمایا فمن آذاہم فقد آذانی، جو ان کو تکلیف دے گا دراصل اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی گویا اس نے اللہ کو تکلیف دی، ومن آذ اللہ یوشک ان یأخذہ، پھر جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے پھر اللہ اس کو پکڑ لیتا ہے، اللہ کا حق ہے کہ پھر وہ اس کو پکڑ لے۔ لوگوں بھائیوں، اگر کوئی شخص آئنسٹائن کو یا نیوٹن کو یا کسی سائنسدان کو برا بھلا کہے، آپ ایمانداری سے بتائیں کیا فزکس، کیمسٹری یا بایولوجی کیا اس کی کوئی حیثیت باقی رہتی ہے؟ جس نے وہ چیز ایجاد کی ہو اس کی اگر اس کو گالی دی جائے، اگر قرآن مجید کو گالی دی جائے، قرآن مجید کو پہنچانے والوں کو گالی دی جائے، تو کیا نبی کی رسالت قائم رہ سکتی ہے؟ کبھی نہیں رہ سکتی۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ صحابہ کی روحیں اس سبز چڑیوں کے اندر اللہ کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قبیلوں کے اندر رہتی ہیں، اور جب چاہتی ہیں جنت سے جو چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں اور پھر آ جاتی ہیں۔ صحابہ کا مقام، مرتبہ، شان، ان کی عظمت، ان کی فضیلت اگر شخص کوئی بیان کرنا چاہے، صحابہ کی جو کل تعداد ہے کتنے لاکھ، ایک ایک صحابی کی زندگی ایک ایک کتاب ہے، اگر اس میں انسان بات کرنا شروع کر دے ساری زندگی ہو سکتا ہے گزر جائے اور ان کے فضائل ختم نہ۔ اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ انسان کے اندر یہ فہم آ جائے، یہ بصیرت آ جائے کہ جو دین ہے، جو شریعت ہے، وہ اللہ کی طرف سے وہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول نے پھر ان صحابہ کو وہ دین سکھایا، شریعت سکھائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وہ پیغام مکمل کر کے دنیا سے چلے گئے، پھر اس دین اور شریعت کا پیغام دنیا تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔